نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفات میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی باتوں سے پوری طرح اجتناب کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا والذین لا یشہدون الزور، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، کہ نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ جھوٹی گواہی کے مرتکب ہیں۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کو شمار کرتے ہوئے شرک، قتل ناحق اور والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا الا انبئکم بأکبر الکبائر، یعنی میں تمہیں سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور فرمایا کہ وہ شہادت الزور ہے، یعنی جھوٹی گواہی ہے۔ کہ آج کل جو ہے لوگ کچھ پیسوں کے چکر میں جو ہے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، بغیر گواہی مانگے گواہی دینا شروع کر دیں۔ خاص طور سے مقدمات وغیرہ میں وکیل جو ہے پہلے سے گواہ کو تیار رکھتے ہیں، چاہے وہ بات ہوا ہو نہ ہو، بات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، کوئی وہ ایسا کیا ہو نہ کیا ہو، جھوٹی گواہی تیار کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے سن کر آدمی کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنی چاہیے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی گناہ میں شرک کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کے ہو رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو۔ شارحین فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی کو گناہ شرک کے برابر قرار دینے کی ایک وجہ یہ ہے شرک بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا بہتان ہے، العیاذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ من شہد علی مسلم شہادۃ لیس لہا بأہل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان پر ایسی جھوٹی گواہی دے جس کا وہ اہل نہ ہو تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کلمے کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگوں کو جھوٹ سے اور جھوٹی باتوں سے بچنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، بربادی ہو، 3 مرتبہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اسی طریقے سے آج کل مائیں جو ہے گھروں کے اندر جو ہے بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹی وعدہ کرتے ہیں، یا ہاتھ بند کر کے کہتے ہیں یہ لے لو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے یہاں تشریف فرماتے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں کہ میری ماں جو ہے مٹھی بند کر کے بتا کہ یہ لے لو، تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تم اس کو کیا دینے کا ارادہ کر رہے تھے؟ کہ کھجور۔ بولے اگر یہ نہ دیتی تو تمہارا جو جھوٹ میں جو ہے لکھا جاتا،
تو میرے بھائی بزرگ دوستو جھوٹ سے بچنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، خاص طور سے جو آدمی تجارت کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، ان کو بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے خاص طور سے، اس لیے کہ اللہ کا نبی نے ممانعت فرمائی کہ جھوٹ بول کر آدمی اپنا سامان کو خرید و فروخت کرے۔ اسی طریقے سے جھوٹی باتیں نقل کرنا، کہ کوئی بات جھوٹ کہا اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹی باتیں نہ پھیلانا، اسی طرح سے من گھڑت قصہ سنانا، جھوٹی باتیں خان صاحب کی، اس کی اس کی، یہ سب جھوٹ پر منطبق ہے۔ یہ اسی قصہ سننا اور سنانا بھی جائز نہیں ہے کہ جو جھوٹ پر مشتمل ہو۔ ہمیشہ جو ہے سچ بولنا ہے، اور سچ میں جو نجات ہے، اور سچ والے جو ہے جو سچے تاجر ہیں ان کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا جو حشر ہوگا وہ نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہر ایک کو سچ بولنا چاہیے ہمیشہ سے، اور جھوٹ سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کر جو ہے الرحمن کے خاص بندوں میں ہم سب شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی راحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے، اور جو ہے اپنے مہمان خانوں میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔